السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام میں درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہماری ان آنکھوں کو امام کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
अला व मम्माता अला हुब्ब आल मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। सलावत पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन, सदा सलामत रहें। आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद चौथा पारा सूरह मुबारक आले इमरान से आया मुबारक 185 तिलावत करने का शरफ हासिल कर चुका हूँ और साथ ही में नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान व तर्जुमान से जारी होने वाले एक ऐसे फरमान ज़ीशान की भी तिलावत का शरफ हासिल कर चुका हूँ जिसे बरादरान अहले सुन्नत के अजीम मुफस्सिर कुरान अल्लामा ज़मख़शरी अलैहि रहमत ने अपनी शोहरा आफाक तफसीर कश्शाफ की चौथी जल्द में सफ़ा नंबर 125 पर महफूज किया है। इब्तदाई कलाम में फ़कीर ने कुरान मजीद की आया मुबारका और नबी रहमत के फरमान ज़ीशान को इसलिए तिलावत करने का शरफ हासिल किया है कि अपने भाइयों को मुतवज्जह करे कि हमारी गुफ्तगू दाएं बाएं से नहीं होगी बल्कि हमारी गुफ्तगू या कुरान से होगी या मुस्तफ़ा के फरमान से होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले तमाम दोस्तों अहबाब और अली वलीउल्लाह की सदा बुलंद करते हुए अपने आप को मवाली हैदर करार कहलवाने पर फ़ख्र करने वाले तमाम दोस्तों अहबाब को दावत फ़िक्र है कि सैयदुल अंबिया थे और इरशाद गिरामी आप फरमा रहे हैं उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। अपने दरमियान जिंदगी गुजार के दाई अजल की सदा पे लब्बैक कहते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर होने वालों को भुला न दिया करो। उज़्कुरू याद किया करो, उन्हें याद किया। उज़्कुरू मौताकुम अपने मरहूमीन को, ये फरमाने सैयदुल अंबिया है। उज़्कुरू मौताकुम, लेकिन कैसे याद किया करो? बिल खैर, खैर के साथ। हमारे मुआशरे में ये बात मौजूद है कि अगर कोई मरने वाले की बुराई बयान करने लगे तो दोस्तों अहबाब कहते हैं यार छोड़, वो मर गया, कोई अच्छी बात है तो कर, नहीं तो छोड़, उसका मामला अब खुदा के सपुर्द है। कहते हैं या नहीं कहते? नबी करीम भी फरमाते हैं उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, अपने मरहुमीन को खैर से याद करो। खैर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, जिहाद, भलाई किसी के साथ करना, किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, किसी को मुस्करा के मिलना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, ये सारी चीजें खैर हैं। लेकिन इन तमाम खैर को अगर कहीं जमा देखना चाहो तो फिर जब नमाज जनाजा की चौथी तकबीर के बाद चौथी दुआ पढ़ी जाती है और पांचवी तकबीर के लिए वो दुआ यूं शुरू होती है, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नज़ला बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिम बिह, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ऐ अल्लाह, मैं तो इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं जानता। बस फर्क इतना है, कोई आकर सफ़े अज़ाब पे कहते हैं हम उससे भलाई जानते हैं, अच्छाई जानते हैं, और फ़िक़े आले मोहम्मद में पांचवी तकबीर से पहले चौथी दुआ में ही ये कह दिया जाता है, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ऐ अल्लाह, हम तो इससे बस खैर ही जानते हैं।
دوستوں نے اعتراض کر دیا، جانتے ہو قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، اور سب کچھ جانتے ہوئے پھر یہ بات کرتے ہو، تو ہم بھی بے وارث نہ تھے، مدینہ منورہ میں حاضری دی، مسند رسالت پر صادق رسول کے صادق جانشین تشریف فرما تھے۔ عرض کیا مولا آپ نے ہی یہ دعا تعلیم دی ہے اور دوستوں نے یہ اعتراض کر دیا ہے، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو اس خیر سے مراد ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، اس خیر سے مراد ولایت حیدر کرار ہے، رہ گئے اس کے اعمال تو ہم کہتے ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کے پاس اپنی نیکیوں کی قبولیت کا سامان ولایت علی کی صورت میں موجود ہے، وَإِن كَانَ مُسِيًّا وَمُذْنِبًا فَتَجَاوَزْ عَنْ، اگر یہ گناہگار و خطا کار تھا تو اس کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش کا بھی اہتمام ہے، اسی کے صدقے میں اسے معاف کر دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو ہر اچھائی سے یاد کرو، اور اچھائیوں میں سب سے بڑھ کے جو اچھائی ہے، جس اچھائی پر ساری اچھائیاں جو ہیں وہ مرکوز ہیں کہ وہ اچھائی ہو تو یہ ساری اچھائیاں قبول ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب القطرہ موجود ہے، آیت اللہ احمد مستنبت نے اس میں یہ حدیث صاحب بشارت المصطفیٰ برادر اہل سنت کے حوالے سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا الا ومن احب علیا تقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ لہ دعاہ۔ امیر المومنین لنگر آسمان و زمین کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا او لوگو توجہ کرنا، جو میرے بھائی علی سے پیار کر لیتا ہے خدا اس کی نماز قبول کر لیتا ہے، روزہ قبول کر لیتا ہے، قیام قبول کر لیتا ہے، دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے۔ بس یاد کریں نہیں، فرمایا اہدوا لموتاکم، اپنے مرحومین کو تحائف بھی بھیجو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے علاقے میں تو جانتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائے تو بندہ اپنے علاقے کی جو مشہور سوغات ہوتی ہے اسے تحفتاً دوسرے شہر کے دوستوں کے لیے لے جاتا ہے، وہاں کے دوست وہ تحفہ یہاں لے آتے ہیں، یہاں والے وہاں لے جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم یہاں ہیں وہ وہاں ہیں، یا رسول اللہ صلوات پڑھ لیجئے بابا زبان۔ یا رسول اللہ ان کے لیے کیا تحائف اور تحفے بھیجے جا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ آمنہ کے لال نے، زہرا کے بابا نے، حسنین کے نانا نے، وجہ تخلیق کائنات نے، سید الانبیاء نے، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے نے، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر اس دنیا پہ اس طرح سے تشریف لانے والے نے کہ جس کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جس کی تشریف آوری پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔
آپ نے ارشاد فرمایا اہدو لموتاکم، اپنے مرحومین کو تحفے تحائف بھیجو، اہدو لموتاکم، اپنے مرحومین کو تحائف بھیجو۔ قیل یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، وما ہدیۃ الاموات، مرحومین کے لیے کیا تحائف ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تلاوت القرآن لہم، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامُ، ان کے لیے کھانا کھلاؤ، وَالدُّعَاء، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، وَالصَّدَقَہ، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سید نجم الحسن شاہ صاحب مرحوم آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ، وہ خوش قسمت ہیں کہ آج 40 دن تقریباً گزر جانے کے بعد بھی دور دراز سے، قریب و نزدیک سے دوست و احباب جمع ہیں اور تحفے ان کو بھیجنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ کبھی صلوات کا تحفہ، کبھی تلاوت قرآن کا تحفہ، کبھی صلوات تو پڑھ لیجئے باواز بنا۔ خوش بحال ہیں، خوش قسمت ہیں، باسعادت ہیں، باکرامت ہیں کہ ان کو خدا نے ایسی اولاد دی، ایسے عزیز دیے، ایسے بھائی دیے کہ جو ان کو یاد کیے جا رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں انہیں تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن لہو، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ تلاوت قرآن مجید ہوئی۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کا اجر مرحوم کو نصیب ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس نیت سے پڑھتے چلے گئے اور اجر ادھر چلتا چلا گیا، ادھر سے تلاوت، ادھر سے ان کو تحفے ملنے شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ان تحائف سے مرحوم کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کم از کم فائدہ، آپ نے فرمایا کم از کم فائدہ، کم از کم فائدہ یہ پہنچے گا کہ اس کی تنگ قبر وسعت میں بدل جائے گی، تاریک قبر نورانیت میں بدل جائے گی، اس کی تنہائی انس میں تبدیل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑا۔ تلاوت القرآن لہو، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ محترم دوست احباب، معذرت چاہتے ہوئے بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، سادات و غیر سادات سب کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف اگر صرف انسان دیکھ لے تو ان کے دیکھنے پہ بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، نمازیں پڑھ کے تھک گئے ہو، تلاوت قرآن کر کے تھک گئے ہو، کہیں ٹیک لگ جاؤ اور صرف بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہو۔ نبی کریم فرماتے ہیں تمہارا بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، پھر فرمایا النظر فی المصحف عبادۃ، قرآن مجید کی طرف نظر کرو، صرف دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ۔ دیکھ لو دوستو، قرآن مجید ہے، کر لو زیارت دوستو، قرآن مجید تلاوت نہیں، زیارت، زیارت۔ النظر فی المصحف عبادۃ، تم دیکھتے جاؤ گے، یہ نور کا وہ مخزن ہے کہ اس کا نور آپ کی آنکھوں کے روشن دان سے اترتے ہوئے آپ کے تاریک دل کو منور کر کے بتائے گا، جس کے دیکھنے میں یہ تاثیر ہو نہ معلوم اس کے پڑھنے میں کیا اثر ہوگا۔ توجہ ہے دوست احباب، دیکھا دیکھا دیکھا، فرمایا دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ابھی
حدیث کا سلسلہ جاری ہے. فرمایا النظر فی المصحف عبادت، قرآن مجید میں نظر کرنا عبادت ہے. اور فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، چہرہ انور علی حیدر کرار کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، بیت اللہ کی طرف توجہ جو دو صحابہ حج عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں انشاءاللہ فقیر کا ساتھ دیں گے. بیت اللہ کی زیارت کی، ایک سیاہ غلاف نظر آیا، سونے کا پرنالہ نظر آیا، سونے کا دروازہ نظر آیا، ایک کونے میں حجر اسود نظر آیا. دیکھا تو یہی نظر آیا نا، غلاف نظر آیا، غلاف تھوڑا اٹھا تو پتھر نظر آئے، پتھر چونے سے جڑے ہوئے نظر آئے، پتھر نظر آئے، پتھروں کی دیوار پہ کالا غلاف، سونے کا پرنالہ، سونے کا دروازہ، یہ نظر آیا. قرآن مجید کی طرف دیکھا، جلد نظر آئی، اوراق نظر آئے، الفاظ نظر آئے. یا رسول اللہ، وہاں پتھر نظر آئے، وہاں غلاف نظر آیا، وہاں سونے کا پرنالہ نظر آیا، وہاں سونے کا دروازہ نظر آیا. یہاں قرآن مجید کو دیکھا، جلد نظر آئی، اوراق نظر آئے، الفاظ نظر آئے. علی ولی کے چہرے کی طرف دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ کتاب کا نام ریاض النظرہ ہے، فی مناقب عشرہ مبشرہ ہے، برادر اہل سنت ہیں. تحریر فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا ادھر تو تم نے دیکھ لیا، ادھر میں تمہیں دکھاتا ہوں. جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا حلم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، یحییٰ و زکریا کی عبادت دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب. اسے ہر دور کے نبی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، بارگاہ ولایت میں حاضر ہو جائے، چہرہ علی میں دیکھے تو آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا علم بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی. صلوات پڑھ لیجئے بابا زبر. قرآن مجید کو دیکھ رہے تھے، مزہ آ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے 29ویں پارے میں پہنچے، سورہ مبارکہ مزمل تک پہنچے تو ایک مرتبہ قرآن نے روکا. دیکھنے والے بہت دیکھ لیا ہے، کچھ پڑھ بھی لے. توجہ، دیکھنے والے بہت دیکھ لیے، 29ویں پارے تک دیکھتا چلا آیا ہے، کچھ پڑھ بھی لے. فقرہ کچھ پڑھ. یہ تو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. یہ تو 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 مشہور آیات ہیں. ہم مرحوم کے لیے بھی پڑھنا چاہیں تو پارا پارا تقسیم کرتے ہیں، پھر جا کر کہیں یہ ختم ہوتا ہے. تو سارا تو نہیں مجھ سے پڑھا جاتا. تو صدائی فقرؤ ما تیسر من القرآن، ہم نے تجھے کہاں کہا ہے کہ اسے اول سے آخر تک بس پڑھ ڈال. ہم کہتے ہیں جتنا تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے اتنا تو. پھر دیکھ یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، تھوڑے کو قبول کر کے بہت کچھ کیسے عطا کرتا ہے. یقبل الیسیر ویعفو. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیتے ہیں. مرحوم یقیناً نیک شخص تھے، پاکیزہ شخص تھے. ان کے ساتھ ایک عرصہ سے دوستی تھی اور گواہی دیتے ہیں کہ واقعاً اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. سادہ سادہ باتیں ہیں، گراں تو نہیں گزر رہی نا، ذہن نشین ہو رہی ہیں نا. جو تو کہا پڑھ لے، کچھ پڑھنا شروع کیا. ماشاءاللہ جیسے بزرگ محترم دوست نے بتایا کہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے پورا ماہ مبارک رمضان تلاوت ہوتی رہی. اور ماہ رمضان کی تلاوت کا تو اجر ہی اور ہے. حدیث شعبانیہ میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. جو ماہ رمضان میں
ایک آیت پڑھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے باقی 11 مہینوں میں پورا ختم کیا ہو۔ اب پتہ نہیں رمضان شریف میں کتنے ختم ہوئے اور ان ختموں میں کتنے ختم ہوئے اور ان ختموں پہ پھر کتنے ختم ہوئے، اور وہ اجر ہم توفتاً ہم نے اپنے بھائی بزرگوار محترم دوست کو ایصال کیے۔ خداوند متعال ان کی قبر کو منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے چلے گئے تو سورہ محمد میں صدا آئی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ایک قرآن مجید کو پڑھنے والے اس میں تدبر نہیں کرتا کیا؟ تیرے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، اس میں غور کر، تدبر کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حشر میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ہو جاتا۔ تو 6 فٹ کا جسم نہیں رکھتا اور قرآن ختم پہ ختم کیے جا رہا ہے، تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا کیا؟ تیرے دل پہ تالا لگا ہو؟ اللہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها لو انزلنا هذا القرآن علی جبل۔ آپ تو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں پہاڑ کی کیا مضبوطی ہوتی ہے۔ وہ پہاڑ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس۔ یہ مثال اللہ بیان کرتے لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں بات ہے کوئی، توجہ، بات ہے کوئی، بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا، فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے اعضاء و جوارح نے اس کے خلاف گواہی دے دی ہے، کرامن کاتبین نے اس کے خلاف گواہی دے دی ہے، لے جاؤ اسے جہنم میں۔ وہ جا رہا ہوگا جہنم کی طرف۔ امام کی لفظ ہیں، صادق رسول کے صادق جانشین کی لفظ ہیں۔ اس عالم میں اب تو جان اور تیری آنکھیں جانے اور آنسو جانے، اس عالم میں امام فرماتے ہیں فتنادی شفرۃ من اشفار عینے، اس کی آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک، یہ پلکیں دوستو احباب، پڑھے لکھے دوستو احباب، قدردان دوستو احباب، یہ پلکیں ہیں۔ فتنادی شفرۃ من اشفار عینے، اس کی آنکھوں کی پلکوں میں سے ایک پلک پکار کے کہے گی پروردگارہ ایک محفل میں یہ حاضر تھا اور اس محفل میں تیری عظمت کا بیان ہوا، اس نے اپنے گناہوں کی طرف دیکھا، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ شرما گیا، اس کا دل نرم پڑ گیا، اس کی آنکھ میں آنسو آیا، اتنا آنسو آیا کہ میں تر ہو گئی۔ آواز قدرت آئے گی، میں تو اس کی بخشش کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، فرشتوں اب اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے پکڑ کے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کریم پروردگار کا کرم سنو دوستو، لے کر جا رہے ہوں گے، اس وقت اہل معاشر پوچھیں گے کہ ابھی تو اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، اس کا کون سا کام اس کے کام آ گیا کہ اب تم اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ تو اس وقت فرشتے کہیں گے ھذا عتیق اللہ بشفرہ، یہ وہ خوش قسمت ہے جسے خدا نے اس کی پلک کی گواہی پہ معاف کر دیا ہے۔ توجہ ہے دوست احباب، توجہ ہے دوست احباب، توجہ ہے دوست احباب۔ دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ کا نشان 185 چوتھا پارہ۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کی وادی میں اتر جانا ہے، آج نہیں تو کل، بہرحال موت حق ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد یہ ساری فیسلٹیز میسر آ جاتی ہیں کہ کوئی غسل بھی دیے جا رہا ہے، کوئی کفن بھی پہنائے جا رہا ہے، نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے، دفن بھی کیا جا رہا ہے، قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، ختم بھی ہو رہے ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام بھی ہے، خوشہ بحال ہے وہ۔ موت دوستو حق ہے، موت حق ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو موت کی وادی میں تو اترتے ہیں لیکن ان کو کوئی غسل نہیں دے سکتا، کوئی کفن نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، یہ جو کرونا کا وائرس آیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اور ہمیں بھی موت برحق ہے، پہلے تو ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، اور پھر ہمیں بھی یہ ساری سعادتیں نصیب ہوں۔ کوئی دوست بخشش کی دعا کر رہا ہو، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو، کوئی اچھائی سے یاد کر رہا ہو، اور اس طرح سے ہماری آخرت بھی سنور رہی ہو، قبر بھی منور ہو رہی ہو۔ پروردگارہ ہم پہ کرم فرمانا، بس کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا اجر تو قیامت والے دن ملے گا۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، قبلہ محترم مولانا بچوں امتحان دے رہے ہیں، بچوں کی کامیابی کی دعا کیجیے، بچوں کی کامیابی پریپ سے شروع ہوتا ہے بچہ پڑھنا، اور دعائیں برابر میں، ماں باپ دعائیں پریپ سے لے کر ماسٹر کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، دعائیں برابر میں۔ امتحان ہے، امتحان میں بچوں کے امتحان کی کامیابی کی دعائیں کروانے والے میرے محترم دوست، کبھی اپنی بھی کامیابی کی سوچ کہ تو بھی ایک امتحان گاہ میں ہے۔ اللہ اکبر، تو بھی ایک امتحان گاہ میں ہے۔ اللہ اکبر، تیرا بھی نتیجہ آنا ہے، تیرا بھی نتیجہ آنا ہے، تو بھی امتحان گاہ میں ہے، بزرگ ہے یا جوان۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم کسی کو بغیر امتحان کے نہیں چھوڑیں گے، جو جس لائق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ زحمت نہیں دیتے۔ جو ایک پیپر کے لائق ہے اس سے ایک پیپر لیتے ہیں، جو 2 کے لائق ہو اس سے 2 لیتے ہیں، جو 3 کے لائق ہو اس سے 3 پیپر لیتے ہیں، جو 4 کے لائق ہو اس سے 4 پیپر لیتے ہیں، جو 5 کے لائق ہو اس سے 5 پیپر لے کر پھر دنیا والوں کو کہتے ہیں جاؤ اس میدان میں جہاں زہرا کا لال نواسہ رسول دل بند علی و بطول 5 پیپر دے کر کہہ رہا ہے، رضن بقضائہ و تسلیم لامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ صدا بلند کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کرتے ہوئے خدا سے یہ انعام لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ آج الجھ رہے ہیں لوگ، علیہ السلام کہیں یا نہ کہیں۔ میں کہوں گا دوستو، کوئی لاؤ جو 5 پیپروں میں برابر میں کامیاب ہو رہا ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، تمہاری صلوات کی ضرورت ہی نہیں، تم پڑھو یا نہ پڑھو، خدا صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو ہمارے پیپر کیا ہیں اور ہماری کامیابی کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اصل میں جب رزلٹ کا دن ہوگا، اس رزلٹ والے دن 2 چیزیں ہیں، بس
دو چیزیں، صرف دو چیزیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت الفردوس تک پہنچا دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہاں نہیں ہے، پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک یہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ خدا فرماتے ہیں اصل کامیابی تو میدان معاشر میں ہوگی۔ فمن زحزح عن النار، اگر تجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخلہ دے دیا گیا، لکھا ہے قرآن میں، پڑھ سکتے ہیں، فقد فاز، بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے کامیاب کہنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی سید سردار پیر بزرگوار کے کہنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت تک پہنچ جائے۔ عظمت ولایت حیدر کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القطرہ آیت اللہ احمد مستنبت پہلی جلد صفحہ نمبر 127، آپ نے فرمایا الا ومن احب علیا كتب اللہ لہو برآۃ من النار، ہاں جو علی سے پیار کر لیتا ہے خدا اسے جہنم سے آزاد کر۔ اور میدان عمل میں صورتحال یہ ہے کہ جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں۔ کوئی نمازیوں کے لیے ہے، کوئی دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے، کوئی حج کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے 8 دروازے ہیں، کوئی یتامیٰ و مساکین کی سرپرستی کرنے والوں کے لیے ہیں۔ حدیث موجود ہے، نبی کریم فرماتے ہیں الا ومن احب علیا، جو علی سے پیار کر لیتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ نماز والا دروازہ کہتا ہے ادھر سے آ جا، روزے والا کہتا ہے ادھر سے آ جا، حج والا کہتا ہے ادھر سے آ جا، زکوٰۃ والا کہتا ہے ادھر سے آ جا، کیونکہ محبت علی میں نہ نماز قضا ہوتی ہے، نہ روزہ چھوٹتا ہے، نہ آئیے بس دامن وقت کی گنجائش تمام ہو رہی ہے، اتنا عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ تفسیر کشاف ہے، 4 جلد ہے، 4 جلد۔ برادران اہل سنت کے عظیم مفسر قرآن علامہ زمخشری علیہ رحمہ، شہرہ آفاق تفسیر، 4 جلد صفحہ نمبر 125 پر یہ لکھتے ہیں کہ اس بات کی فکر ہے، آپ کو بھی فکر ہے، مجھے بھی فکر ہے کہ موت جہاں بھی آئے دفن میں وہاں پہ ہو جاؤں۔ موت جہاں بھی آئے دفن میں وہاں ہو جاؤں، وہاں میرے اعزا و اقربا ہیں، وہاں میرے رشتہ دار ہیں، وہاں میرے دوست ہیں، وہاں میرے عزیز ہیں، وہ آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے میرے لیے۔ تو کوشش کی جاتی ہے بیرون ملک فوت ہو جائیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈیڈ باڈی منگوائی جاتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے تاکہ اس کو وہاں دفن کیا جائے جہاں اس کے باقی عزیز و اقارب دفن ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی فاتح پڑھنے آئے گا، کوئی بھائی آئے گا، کوئی عزیز آئے گا، کوئی دوست آئے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایک کام کر لو، توجہ دوستو، بات تمام ہو گئی، ایک کام کر لو، صرف ایک کام کر لو، پھر پرواہ نہ کرو۔ توجہ، سامنے حدیث سامنے دکھا سکتا ہو، ایک کام کر لو، صرف ایک کام کر لو، پھر پرواہ نہیں، کہیں موت آ جائے، سعودیہ میں آ جائے، عراق میں آ جائے، ایران میں آ جائے، امریکہ میں آ جائے، برطانیہ میں آ جائے، کہیں موت آ جائے، پھر پرواہ نہیں، ڈیڈ باڈی کوئی لائے نہ لائے، جہاں کوئی تمہیں دفن کرتا ہے کرنے دو، پرواہ نہ کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ وہ ایک کام کون سا ہے اور اس کام کا نتیجہ یہ کیوں کر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک کام کر لو، پھر تمہیں فکر نہیں رہے گی کہ کوئی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ وہ کام کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الا
وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد، آل محمد کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر کے جہاں بھی مر جائے، تجھے جہاں دفن کرنے والے دفن کر دیں، تجھے پرواہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، پھر رشتہ داروں کی ضرورت نہیں رہتی، رحمت کے فرشتے زیارت کو آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ ٹائم تمام ہو رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں بڑی جلدی، بس کامیابی کے لیے یہ سارے نسخے آپ کو بتائے، جہنم کی آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جنت الفردوس میں کیسے جایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہاں دفن کر رہا ہے، چراغ محبت آل محمد تیرے قلب میں روشن ہو، پھر جہاں بھی دفن کر دے، رحمت کے فرشتے، مرحمت کے فرشتے۔ میرے عزیز بھائی بتا رہے تھے ان کے لیے برابر میں قرآن پڑھا گیا، میں عرض کرتا ہوں وہ محب اہل بیت تھے، یقیناً ان کی قبر مزار ملائکۃ الرحمہ ہوگی، فرشتے رحمت کی ان کی زیارت کو بار بار آ رہے ہوں گے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، اللہ اکبر، اسی کے صفحہ نمبر 124 پر یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، نبی رحمت نے فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، اس شخص پر جنت حرام ہے جو میری اہل بیت پر ظلم کرے۔ حدیث موجود، حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، نبی کریم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، حرام، اسے جنت نصیب نہیں ہو سکتی، جو کچھ کرنا چاہے کر لے لیکن جنت نہیں مل سکتی جو میری آل بیت پر ظلم کرتا ہے۔ بس ہم اتنا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جس اہل بیت کے لیے اتنی سفارشیں کرتے چلے گئے کہ اگر آپ سفارشیں نہ بھی کرتے تو پھر بھی حسن سلوک ہمارے ذمہ فرض بنتا تھا، لیکن آپ کے فرمانے کے باوجود بھی کہیں زہرا کا پہلو زخمی نظر آتا ہے، کہیں حیدر کرار کے سر میں ضربت نظر آتی ہے، کہیں جگر حسن کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، کہیں حسین کا لاشا پامال نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں آپ کا سینہ مبارک، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ سید الانبیاء تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں سینہ رسول پہ حسین کھیل رہے تھے کہ اس عالم میں جبریل نے خبر دی یا رسول اللہ یہ جو عزیز آپ کے سینہ پہ کھیل رہا ہے کل اسی کا لاشا زمین کربلا پہ گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ نبی کریم بآواز بلند روئے، رونا غم حسین میں سنت نبویہ ہے کہ بی بی ام سلمہ دوڑ کر اندر آئیں، پوچھا یا رسول اللہ معیوب کی کس چیز نے رلا دیا؟ کہا ام سلمہ حسین میرے سینے پہ تھا کہ جبرائیل آئے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ لال آپ کا جو آج سینے پہ ہے کل کربلا کی تپتی ریت پہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وداع کرتے ہوئے صدا بلند کی یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت و یا فضت جاریت امنا علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ قیامت کا منظر تھا، وا محمدا وا غربتا وا حسینہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ امام حسین میدان کارزار میں آتے ہیں اور وہ قیامت کی گھڑی جس سے آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، پرندوں کو پرواز بھول گئی، مچھلیوں کو دریاؤں میں زندگی کا سانس لینا بھول گیا۔ اس عالم میں ایک مرتبہ ابو الحنوک ملعون نے ایک نیزہ پہلو حسین میں پیوست کیا، حسین زین ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف بڑھے اور ادھر سے صدا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ادھر سے یہ صدا بلند ہوئی، ادھر جبریل نے بال کھولے، سر میں خاک ملائی اور صدا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. سرخ سیاہ آندھی چلی. اس عالم میں ایک مرتبہ ثانی زہرا نے صدا دی، سجاد بیٹے آنکھیں کھول، یہ کیا قیامت کی صدا آ رہی ہے. کہ پھوپھی اماں کنات ہٹائیے، خدا کسی بیٹے کو باپ کی شہادت کا یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا. اور دوستو اس طرف سے کنات ہٹی، سید سجاد نے کیا دیکھا؟ بابا کا سر نوکے سینہ پہ سوار تھا. وہیں سے پکارے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیجین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے مرحوم محترم سید نجم الحسن شاہ صاحب قبلہ کی روح کو ایصال کر دیجیے. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے عالم بعمل جناب علامہ قاضی شبیر علوی صاحب، جنہوں نے بہترین انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرمایا. اب میں التماس کروں گا سے شمس عباس کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ، میرا حلیم اللہ، میرا سمیع علیم اللہ، میرا اقرب الیہ من حبل الورید اللہ، میرا علیم بذات الصدور اللہ، میرا علی کل شیء قدیر اللہ، میرا علی کل شیء وکیل اللہ، میرا علی کل شیء شہید اللہ، میرا بکل شیء خبیر اللہ، میرا بکل شیء بصیر اللہ، میرا بکل شیء علیم اللہ، میرا احسن الخالقین اللہ، میرا ولی المؤمنین اللہ، میرا غیاث المستغیثین اللہ، میرا مغیث الصالحین اللہ، میرا اسمع السامعین اللہ، میرا ابصر الناظرین اللہ، میرا احکم الحاکمین اللہ، میرا خیر الرازقین اللہ، میرا خیر الغافرین اللہ، میرا خیر الحافظین اللہ، میرا خیر الناصرین اللہ، میرا رحم الشیخ الکبیر اللہ، میرا رازق کا طفل صغیر اللہ. میرے اللہ سے اقرار کر دیں ساڑھا کردار تیرے حکم دے مطابق نہیں. میرے اللہ سے اقرار کر دیں ساڑھی گفتار تیرے حکم دے مطابق نہیں، لیکن تو تے رحمان ہے میرے اللہ، تو تے رحیم ہے میرے اللہ، تو تے کریم ہے میرے اللہ، تو تے حلیم ہے میرے اللہ، تو تے ستار ہے میرے اللہ، تو تے غفار ہے میرے اللہ، تو خالق ہے اسی مخلوق کا میرے اللہ، تو مالک ہے اسی مملوک کا میرے اللہ، تو رازق ہے اسی مرزوق کا میرے اللہ، تو ستار ہے اسی خطا کاراں میرے اللہ، تو غفار ہے اسی گنہگاراں میرے اللہ، تو جلیل ہے اسی ذلیلاں. ساڈے کول کچھ نہیں سوائے مظلوم کربلا دے چند آنسواں دے میرے اللہ. اس غریب الوطن دا واسطہ نے مرمل بالدماء جنہاں نو غصہ
غسل خون دا ملیا جنہاں نو کفن کربلا دی ریت بنی آئی ومسلوب الامامت والردا جنہاں دی شہادت دے بعد تن دے کپڑے لٹے گئے ومقطع العزا جنہاں دی شہادت دے بعد لاش گھوڑیاں دیاں سنبا نال پامال ہو گئی وحرمہ اسیرن فی الکوفت والشام جنہاں دی لاش 3 دن بغیر دفن دے پئی رہی بہنا تے دیاں لاش چھوڑ کے کوفت شام میرے اللہ اس غریب الوطن دواسطہ نے میرے اللہ جتنی کلام پاک دی تلاوت کیتی گئی اس تو قبل جتنی قرآن کریم دی تلاوت کیتی گئی جتنی ذکر پاک دی تلاوت کیتی گئی جتنی درود پاک دی تلاوت کیتی گئی جتنے صدقات و خیرات کیتے گئے لنگر و نیاز آب و طعام اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما ہدیتاً تحفتاً بارگاہ انبیاء علیہ السلام میں پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما ہدیتاً تحفتاً بارگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما ہدیتاً تحفتاً بارگاہ اولادہ المعصومین علیہ السلام میں پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما جتنا ثواب حاصل ہوئے بحق محمد و آل محمد جناب اظہر شاہ صاحب دے جملہ مرحومین انہ دے آبا و اجداد عزیز و اقارب سید فخر الحسن شاہ بن سید عابد حسین شاہ سید سبت الحسن شاہ بن سید عابد حسین شاہ اور بالخصوص بابا سید نجم الحسن شاہ مرحوم و مغفور بن سید عابد حسین شاہ مرحوم و مغفور انہ دے نام اعمال درج فرما قبر دے مراحل آسان فرما قبر دے اندھیریاں نور عطا فرما قبر دے تنہائی دے عالم اجمون سے مددگار عطا فرما اعمال دے حساب کتاب دے وقت کفایت عطا فرما شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما میرے مالک نہ گھراں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما تمام لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما اس دکھ دا اجر عظیم عطا فرما یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام اکتفسار سورہ فاتحہ ربنا وابعث ثوابها الى قبر سید نجم الحسن شاہ بن سید عابد حسین شاہ اللہم اغفرہ وارحمہ واحشرہ مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولیا واماما والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أئمة وسادة وقادة بهم تولى ومن أعدائهم تبرأ في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد دستار